بچپن میں سنا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کتابوں میں پڑھا تو سمجھ آیا کہ بالکل جیسا آپ کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک قصاب تھا، اس کا کام تھا گوشت بیچنا۔ رات کو آتا تھا، جانور کو ذبح کرتا تھا اور صبح میں دکان پر لے جا کر گوشت تقسیم کیا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا۔ اچھا خاصا اسے منافع ہوتا تھا اور اسی طریقے سے اس کا یہ بزنس چلتا تھا، اس کا یہ کام چلتا تھا، اچھے پیسے کماتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، رات کو آیا، جانور خریدا، ذبح کیا، صبح گوشت لے گیا۔ جانور رات میں ذبح کیا تھا تو چھینٹیں جو خون کی تھیں وہ کرتے پر لگ گئی تھیں، اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھیں۔ اب یہ گوشت کو لے کے جا رہا تھا۔ ادھر کیا ہوا کہ راستے میں دکان سے تھوڑا پہلے یہ پہنچا تھا کہ سامنے سے ایک انسان خون میں لت پت ادھر سے بھاگا چلا رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ایسا کہتے ہوئے خون میں لت پت تھا اور آ کے اس کے سامنے گر گیا۔ یہ رکا، اس نے دیکھا کہ انسان خون میں لت پت ہے، اس نے دیکھا، اسے بلایا تو وہ مر چکا تھا، وہ مر گیا تھا۔ اتنے میں جب محلے والوں کو پتہ چلا، گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ کسی کی چیخ، اور رات کے ٹائم اگر کوئی چیختا ہے تو اس کی آواز بھی بڑا تیز سے بلند ہوتی ہے۔ قصائی یا قصاب بھی کھڑا ہوا تھا، حالانکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی نا، اس نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ محلے والے آئے، بستی والے آئے تو دیکھا قصاب کے کپڑوں پر خون، اور جو انسان مر گیا اس کو بھی کسی نے چھرا بھونکا تھا، وہ بھی مر چکا تھا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اسی قصائی نے، اسی قصاب نے اس کو مارا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے اس بندے کو مارا ہے۔ لوگوں نے یقین کر لیا، اور یہ پختہ یقین تھا کہ یہاں پر کوئی اور شخص نہیں ہے، اس کے پیٹ میں چھرا بھوکا ہوا ہے اور اس قصائی کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، تو کیوں نہ کسی اور نے نہیں مارا ہوگا، اسی نے مارا ہوگا۔ بات یہاں پر عدالت میں پہنچی، قاضی نے فیصلہ سنایا، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ تختے پر چلا گیا، پھانسی کے پھندے پر جب پہنچا اور پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا، انسان نے پکار کے کہا، تیز آواز میں کہا او شخص تو نے اس کو مارا کیوں تھا، ذرا یہ بتا دے، تیری پھانسی کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن اس کو کیوں مارا تھا، ذرا یہ بتا دے۔ اس نے کہا میاں میں نے اس کو مارا ہی نہیں ہے۔ کہا جھوٹ مت بول، پھانسی لگنے والی ہے، سچ بتا دے۔ کہا میں یہ جو سزا کاٹ رہا ہوں نا، جو میرے گلے میں پھندا پڑا ہے، میں اس ٹائم جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اس کو نہیں مارا، لیکن ہاں مجھے سزا جو مل رہی ہے میرے کرموں کی سزا ہے۔ کہا کیا مطلب، تیرا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ انسان جو خون میں لت پت تھا، اس کے پیٹ میں چھرا تھا، اسے میں نے نہیں مارا، لیکن آج جو مجھے پھانسی ہو رہی ہے میرے ہی کرتوت ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ کہا سنو، یہ جو پھانسی مل رہی یہ میری غلطی کی پھانسی ہے، لیکن اس غلطی کی نہیں بلکہ اس غلطی کی جو میں نے بہت پہلے کی تھی۔ کہا کیا غلطی کی؟ کہا اس وقت میرا یہ کام نہیں تھا، میں سمندر میں، دریا میں کشتی چلایا کرتا تھا، میں ملاح تھا، کشتی کو ادھر سے ادھر لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں کشتی لے جا رہا تھا تو کنارے پر ایک خوبصورت لڑکی، خوبصورت حسین لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور وہ دریا کے دوسری طرف جانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس کو کشتی میں بٹھا لیا، کشتی میں جب بٹھایا تو کشتی دریا پر چلنے لگی۔ بیچ دریا میں جب کشتی پہنچی تو میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس کا حسن بڑا اعلیٰ تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور ڈائریکٹ میں نے اس سے کہا کہ تم بہت اچھی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر پسند کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ میرے گھر رشتہ لانا، میرے ماں باپ اگر راضی ہو گئے تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہنے لگا کہ میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر جانے کے بعد میں نے اس کے ماں باپ سے بات کی، میں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی بہت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور تمہارے اندر تو ایک بھی گڑ نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دوں، تم کماتے بھی اتنا نہیں ہو، تم میں کس خوبی کو دیکھ کر میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا دوں؟ تمہارے اندر کیا خوبی میں دیکھوں کہ جس کی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دوں اور تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ اس لڑکی کی محبت میں نے 2 سال گزار دیے۔ جب 2 سال گزرے میں اپنا وہی کام کر رہا تھا، کشتی کو ادھر سے ادھر لے جاتا، ادھر سے ادھر لے جاتا، دریا پر کشتی کو ایسے ہی چلاتا۔ میں اپنا کام کرتا گیا۔
2 سال کے بعد میری کشتی میں ایک عورت بیٹھی. اس ٹائم اس کشتی میں صرف وہ عورت تھی, اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا, میں تھا اور کوئی نہیں تھا. جب وہ کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو میری نظر اس عورت پہ گئی. جب میری نظر اس عورت کے اوپر گئی تو میں نے دیکھا یہ عورت جو تھی یہ کوئی اور نہیں تھی, یہ وہی لڑکی تھی جو 2 سال پہلے مجھے ملی تھی. اور 2 سال پہلے میں نے اس سے کہا تھا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے آگے بڑھا. میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, میری شادی ہو چکی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. کہ جب اتنا اس لڑکی نے کہا تھا, اس عورت نے کہا تھا, تو میرے سینے پر میرے دل میں چھری چلی. میں مایوس ہوا, میں غمگین ہوا, میرے آنسو نکلنے لگے اور میں کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی, تم نے مجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھو میرے ماں باپ نے جہاں میرا رشتہ کیا میں نے شادی وہیں کی اور میں خوش ہوں, اور تم نے مجھے صرف اسی دریا میں اور اسی کشتی پہ دیکھا اور میری تمہاری کہیں ملاقات نہیں ہوئی, تو محبت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا آپ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو. آپ اپنی کشتی چلاؤ, مجھے دریا کے اس پار چھوڑ دو اور مجھ سے زیادہ بات نہ کرو. اس نے کہا نہیں, میں تم سے پیار کرتا ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں, لہٰذا اب میں تمہارے ساتھ غلط کروں گا. لڑکی رونے لگی, اس نے اللہ کو یاد کیا, کہنے لگا کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. یہ کہنے لگا کہ میں نے اس کی ایک بات نہیں مانی. وہ چیختی رہی, چلاتی رہی, فریادیں کرتی رہی, لیکن میں نے اس کو معاف نہیں کیا. میں نے ایک بات بھی نہیں مانی. سب سے پہلے میں نے اس کے بیٹے کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا. جب اس کے بیٹے کو دریا میں پھینکا تو یہ سمجھو کہ اس کی سانسیں بند چکی تھی, ایسا لگتا تھا یہ اب مر جائے گی, لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ زنا کر لیا. اور جب زنا کیا تو پھر مجھے ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر لیا. تو پہلے تو اس کے بچے کو مار ڈالا تھا, دریا میں پھینک دیا تھا, لیکن جب یہ شرمندگی مجھے ہوئی اور میں نے یہ کام کیا, اس کے بعد پھر میں نے اس لڑکی کو بھی دریا میں پھینک دیا, اس عورت کو بھی دریا میں پھینک دیا, اور میں پھر دریا سے باہر آ گیا. میں نے کشتی کنارے سے نکالی اور دریا سے باہر آ گیا. کچھ عرصے تک میں یہ کام کرتا رہا. اس کے بعد میں نے گوشت کا کام کیا, میں گوشت کو بیچنے لگا. تو یہ سزا مجھے نہیں مل رہی آج جو میں پھانسی پر چڑھا ہوں, مجھے وہ سزا مل رہی جو میں نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا, اس عورت کے ساتھ میں نے بدسلوکی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. انسان چاہے دنیا میں کچھ بھی کر لے, اگر اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو دنیا میں ہی اس کا بدلہ اسے ملتا ہے. اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ ضرور برا ہو.